اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، انسان خالق کائنات کی وہ مخلوق ہے جس کو خیر اور شر کا مجموعہ بنا کر اس زمین پر بھیجا گیا، اور وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے کسی بھی صحت مند نظریے کی بدولت اپنے اندر موجود خیر کی قوتوں کو تقویت پہنچائی، وہ عالم انسانیت کے لیے نہ صرف نافع ٹھہرے بلکہ اس دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی زندگی دیگر لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ کی صورت اختیار کر گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بدبخت جن کو ابلیس نے اپنے دوستوں سے تشبیہ دی ہے، ان پر شر کا مادہ غالب رہا اور انہوں نے اپنی چند روزہ زندگی میں نہ صرف خود کو جہنم کا ایندھن بنایا بلکہ اللہ کی مخلوق کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہوئے فساد فی الارض کے مرتکب بھی ٹھہرے۔ انہی بدبودار کرداروں میں سے اسلامی تاریخ کا ایک بد کردار شخص حسن بن صبا بھی تھا، جس نے ساری زندگی نہ صرف اپنے محسنوں کے لیے اذیت کا سوام پیدا کیا بلکہ عام خلق خدا کو بھی ایسا دھوکہ دیا کہ سادہ لوگ مسلمان اس کی مصنوعی جنت کے اسیر ہو کر اس کی شیطانی خواہشات کی بھینٹ چڑھتے رہے۔ اور بعد ازاں اسی کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے اسیسنز کریڈ نامی گیم اور فلمیں بھی بنائی گئیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ تاریخ کے اس بدبخت کی مختصر کہانی اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ معزز خواتین و حضرات، تاریخ اسلام میں یوں تو ہمیں کئی لہو رنگ واقعات ملتے ہیں جنہوں نے ایک عالم کو ذہنی اور فکری طور پر بری طرح متاثر کیا، لیکن 11ویں صدی عیسوی کا یہ کردار جس کو تاریخ حسن صبا کے نام سے جانتی ہے، اس نے نہ صرف عالم اسلام کی کئی نامور شخصیات کو اپنے فدائین کی مدد سے قتل کیا بلکہ اس دنیا کو بیوقوف بنا کر مصنوعی جنت بھی تیار کی۔ یہ شخص اپنے بچپن ہی سے ایک بہترین کردار اور سازشی دماغ کا مالک تھا۔ مذہبی طور پر اس کا تعلق اسماعیلی فرقے سے تھا۔ اس نے عراق کے گرد و نواح میں ایک محسن کے قلعے میں رہائش اختیار کی اور بعد ازاں طاقت پکڑنے کے بعد اسی محسن کو اس قلعے سے بے دخل کر دیا۔ دوستو، حسن بن صبا نے حشیش، جس کو عام زبان میں بھنگ کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے ایک ایسا مشروب تیار کیا جس کے زیر اثر آدمی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے ماننے والوں کو اس نشے کا عادی کیا اور پھر ان کو ایسی سرگرمیوں میں ملوث کر دیا جن کی بدولت دولت کے انبار اکٹھے کیے جا سکتے تھے۔ اس لیے بہت ہی کم وقت میں اس کے مریدوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنی ناجائز دولت سے اس قلعے میں ایک مصنوعی جنت بھی تیار کی جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے علاوہ دنیا بھر سے خوبصورت لڑکیوں کو بھی اس جنت کی حوروں کی صورت میں رکھا گیا۔ معزز ناظرین، تاریخی واقعات کے مطابق یہ اپنے مریدین کو حشیش کا مشروب پلاتا اور جب وہ اس نشے کی وجہ سے ہوش و حواس کھو دیتا تو اس کو حسن بن صبا کے چیلے انجانے اور مخصوص راستوں سے اس مصنوعی جنت میں لے جاتے جہاں دنیا بھر کی نعمتوں کے علاوہ خوبصورت لڑکیاں بھی حوروں کے طور پر موجود ہوتی، جہاں نئے مہمان کو ان لذتوں سے بھی آشنا کرایا جاتا جو اس کو عام زندگی میں کبھی میسر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جنت کی یہ زندگی صرف چند روز کے لیے ہوتی اور پھر بعد میں اسے بے ہوشی کی حالت میں ہی واپس حسن بن صبا کے پاس لایا جاتا اور اس کو اس گروہ میں شامل کر دیا جاتا جس کو فدائین کا نام دیا گیا تھا۔ اس شیطان کے ان چیلوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی کہ اگر وہ اپنے اس دیوتا کے وفادار رہیں گے تو انہیں آخرت میں دوبارہ اسی جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو انہیں دکھائی جاتی تھی، اس لیے وہ اسی کی آس میں زندگی بھر اس کے غلام ہو کر رہ جاتے تھے۔ بلکہ اسی طرح اس نے ان فدائین کی ایک فوج تیار کر لی جو اس کے ایک اشارے پر نہ صرف بڑے بڑے لوگوں کو قتل کرتے بلکہ اس کے حکم پر پہاڑ سے چھلانگ لگاتے یا اپنے سینے میں خنجر تک پیوست کر لیتے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اس نے ایک فدائی کو حکم دیا کہ یہ خنجر اپنے سینے میں اتار لو، تو اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ نعرہ بلند کیا کہ اے شیخ الجبل، میں تیرے حکم سے اللہ کی جنت میں جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی وہ خنجر اس کے دل میں اتر چکا تھا اور وہ اس ملعون کی جنت کے بجائے حقیقی جہنم میں پہنچ گیا۔ ناظرین، تاریخی حقائق کے مطابق دنیا میں سب سے پہلے خودکش حملوں کا آغاز بھی اسی ابلیس کے نامہ اعمال میں جاتا ہے، جس کی منصوبہ بندی کے مطابق اس کے فدائین اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بڑے بڑے سلاطین کے قتل پر آمادہ ہو جاتے۔ ایک روایت کے مطابق سلطان نور الدین زنگی، جو کہ عالم اسلام کی ایک معتبر شخصیت تھے، ان کو بھی زہر دے کر اس کے ایک فدائی نے شہید کیا تھا، جبکہ فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی اس کے شیطانوں نے شہید کرنے کی منصوبہ بندی کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس ملعون کے نامہ اعمال میں تاریخ اسلام کی کئی نامور شخصیات کی شہادت شامل ہے۔ بالآخر 12 جون 1124 کو دنیا میں جنت تعمیر کرنے والا یہ ابلیس صفت انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر جہنم کا ایندھن بن گیا اور اس دنیا کو اس فتنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ دوستو، انسان دولت سے دودھ اور شہد کی نہریں تو خرید سکتا ہے لیکن بھوک نہیں۔
दौलत से एक अच्छा बिस्तर तो खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं। एक गुलाम तो खरीदा जा सकता है लेकिन इसका दिल नहीं। इंसान चाहे जितनी भी जन्नतें तैयार कर ले लेकिन वो हकीकी जन्नत का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए पैसे की हवस लिए हुए दुनिया में अपनी जन्नतें तैयार करने के बजाय आखिरत की जन्नत का सामान तैयार करें। इसी गुजारिश के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।